وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، کہیں گرنا پڑے آسمان دوستو۔ جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، وہ بدل دے گے حکمران دوستو۔ اور اپنی منزل کی فکر میں رہو، بخاری کا یہ کارواں دوستو۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ آل عمران کے اختتام کے بعد سورۃ النساء کے پہلی آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سماعت کر کے سمجھنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کچھ صورتیں مکی ذکر کی ہیں اور کچھ مدنی ذکر کی ہیں۔ یہ سورۃ النساء، یہ سورت مدنی ہے، مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا
کہ پہلے تو تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے ذہنوں کے اندر کچھ گھٹن سی تھی، اس سورۃ النساء کے آنے کے بعد تمہارے دل کی جو گھٹن تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر کون سی گھٹن تھی جس کو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پوری سورت کے اندر احکامات جو بیان کیے گئے ہیں، ایک تو اس کے اندر موٹا موٹا مضمون یہ ذکر کیا گیا ہے، چونکہ سورت کا نام سورۃ النساء ہے تو اس کے اندر عورتوں کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح پھر ساتھ میں ضمن میں امور انتظامیہ بھی اور امور مصلحہ کا بھی، رشتہ داری کا اور عورتوں سے سلوک کرنے کا، یہ سارا بیان اس کے اندر آئے گا۔ سورۃ النساء کا خلاصہ دو قسموں پر ہے۔ پہلی قسم ہے تدبیر منزل اور دوسری ہے تدبیر مدن۔ تدبیر منزل وہ یعنی حقوق کے زوجین، میاں بیوی کے حقوق اور اصلاح تربیت اولاد کی اور ہمسایوں کا حقوق، اور اس کے ساتھ ساتھ قرابت دار رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ دوسری قسم ہے تدبیر مدن۔ مدن کہتے ہیں مدینہ کی جمع ہے، مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، اور پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے احکام رعیت اور ایک ہوتا ہے احکام سلطانیہ۔ ان میں سے سورۃ النساء کے اندر کچھ مضامین احکام رعیت کے بارے میں ہیں، یعنی ایک سرپرست ہوتا ہے، اور سرپرست اور آلہ ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس کے ذمے ساری نگرانی ہوتی ہے گھر کی، وہ امور سونپتا ہے گھر والوں کو، پھر وہ اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ احکام سلطانیہ ہیں جو بادشاہ کے حکم ہوتے ہیں، گھر کے اندر بڑے کے جو حکم ہوتے ہیں ان کی بجا آوری کرنا ہے۔ ایک تو حکم رعیت، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم رعیت یہ ہوگا کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح بھی کرو، ان کو حق مہر بھی دو، ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ اسی طرح حقوق زوجین کا بھی تعلق ہے۔ حکم رعیت یہ بھی ہوگا کہ یتیم لڑکیوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے بھی حقوق ادا کرو۔ اسی طرح حکم رعیت یہ بھی ہے کہ یتیم بچے جب تک جوان نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے مال کو ان کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ اپنے پاس رکھتے ہوئے ان کو پورا پورا حصہ دینا ہے، اور جس وقت وہ بالغ ہو جائیں اس وقت ان کو مال ان کا واپس کر دینا ہے، سپرد کر دینا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی احکامات آئیں گے۔ سورت کا سورت کے ساتھ ربط یہ ہے، پہلی سورت کے اندر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے رب العالمین، اور خاص کر ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
پھر اگلی سورت البقرہ کے اندر فرمایا ولا نعبد ولا نستعین البقرہ کما فعلت الیہود والمشرکون، اور ہم یہودیوں کی طرح گائے کی پوجا نہیں کریں گے، گائے کی عبادت نہیں کریں گے، اور گائے سے مدد منوتی حاجت پوری نہیں کریں گے جس طرح یہودیوں اور مشرکین نے کیا، بلکہ ہم خالص اللہ تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مانگیں گے۔ سورت آل عمران کے اندر تذکرہ ہوا نصارہ کا، تو اللہ کریم نے فرمایا اس سورت کا مقصد یہ تھا کہ ہم آل عمران کی پوجا نہیں کریں گے، ان کی عبادت نہیں کریں گے، کما فعلت النصارى، جس طرح نصارہ عیسائیوں نے کیا۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عورتوں کا ذکر اس صورت کے اندر ہے، نام بھی نساء رکھا گیا، تو وَنُعَدِّيَ حُقُوقَ النِّسَاء، سارے کام مانتے ہوئے عبادت تیری کرنی ہے، مشکل کشائی تجھی سے کرانی ہے، حاجت تجھی سے پوری کرانی ہے، اور کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے ہی مانگنی ہے۔ اور اس صورت کے اندر فرمایا کہ ہم عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ تو یہ تو اس کا اسمی ربط تھا، ناموں کا ربط تھا۔ معنوی ربط یہ ہے، پچھلی صورت کے اندر 4 مسئلے بیان کیے تھے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اور ان کے ساتھ امور انتظامیہ، امور مصلحہ بھی چلتے رہے۔ سورت بقرہ میں توحید کا بیان چلا، شرک کی تردید ہوئی۔ اسی طرح سورت آل عمران کے اندر بھی توحید، رسالت کا بیان چلا اور شرک کی نفی کی گئی، شرک اعتقادی، شرک فعلی، شرک سمیع، شرک بصری، سب کا رد کیا گیا۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قانون بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عبادت صرف اور صرف میری کرنی ہے، توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی توجہ کی گئی ہے۔ تو یہ تھا مختصر خلاصہ۔ اب آیت کا آیت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ سورت آل عمران کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو 4 باتوں پر عمل کرو، 4 کام کرو، 4 چیزوں کو اپنے اندر سنبھالو۔ سب سے پہلے اصبروا، دوسرے نمبر پر صابروا، تیسرے نمبر پر رابطوا، اور چوتھے نمبر پر واتقوا اللہ۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تقوی کا یعنی اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا ہے، تو یہ کامیابی کے 4 اصول بتائے تھے، آخر میں بتایا تھا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہی کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ مطلب کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہو جائے، جو کچھ مل جائے، حکومت مل جائے، رعایا مل جائے، حقوق مل جائیں، ہر قسم پر تمہاری سرپرستی ہو، لیکن پھر بھی خالق کون ہے، نگہبان کون ہے، اسی سے ڈرنا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، اور ڈر کر اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے احکامات کو مان کر زندگی گزارنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ وہ تمہاری ہر حرکت کا وہ اس نے اپنی نگاہ میں لیا ہوا ہے، ہر لحظے کو، ہر بات کو، ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر تمہیں ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔
تو بہرحال اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے کائنات والو، اے لوگو، ایمان والوں کو اللہ کریم نے صرف نہیں متوجہ کیا، خطاب صرف ایمان والوں کو یا کافروں کو یا صرف انبیاء کو یا میرے پیغمبر کے اصحاب کو ذکر کر کے نہیں کیا، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو کوئی بھی آیا ہے انسان ہے تو انسان کو خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ کون رب ہے تمہارا؟ کون ربوبیت کا مالک ہے؟ کون تمہارا پالنے والا ہے؟ کون تمہیں پیدا کرنے والا ہے؟ کون تمہاری صورتیں بنانے والا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر؟ اللہ کریم آگے تشریح کر کے بیان فرما رہے ہیں الذی خلقکم، وہ رب ہے تمہارا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان کیا؟ یہاں سے مفسرین لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ کن چیزوں سے پیدا فرمایا؟ ہوا، پانی، مٹی، آگ، چار چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، سب کو اکٹھا کر کے فرشتوں کو کام ذمہ لگایا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی، پھر تعظیمی سجدہ ہوا۔ سارا واقعہ ہم نے پڑھ لیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، دوبارہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے اس جان سے زوجہا، اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک سوئے ہوئے تھے جنت کے اندر، سوئے ہوئے تھے، تو جس وقت جاگے تو ساتھ میں دیکھا کہ ایک عورت نما مجسمہ ہے اور وہ بھی سوئی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے۔ جس وقت وہ بھی اٹھی تو آدم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے آدم میرے بندے، یہ لتسکنوا الیہا، یہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے اس کو تاکہ تو اس سے سکون حاصل کرے، یہ تیری آرام کا ذریعہ ہے، تیری رونق ہے دنیا کی۔ پھر آدم علیہ السلام جنت سے جس وقت زمین پر آئے، پھر وہاں سے آگے کائنات چلی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں میں سے آدم اور حوا میں سے اللہ کریم نے فرمایا رجالن، بہت سارے مرد، کثیرہ، بہت زیادہ مرد بھی پیدا ہوئے، پھیلی دنیا پھیلی، ونساء، اور عورتیں بھی پیدا ہوئیں، مرد بھی پیدا ہوئے، اور کائنات جوں تر جوں پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ آج دیکھو ایک ملک نہیں پتہ نہیں کتنے ملک بن چکے ہیں، اور ملکوں کے اندر پھر کتنی ہی انسانیت کی آبادی آباد ہے، اور اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جس طرح پہلے اللہ کا نام موجود تھا اس دھرتی پر، اسی طرح پھر اللہ کا نام نشان زندہ رہے گا، باقی سب فنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آ جائے گی، ہر جان جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر جان ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
تو آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا کیا. پھر روایات کے اندر آتا ہے اماں حوا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی میں سے پیدا فرمایا ہے. اور بائیں پسلی کیوں؟ مفسرین نے، علماء کرام نے اس کی بہت ساری تدبیریں نکالی ہیں، بہت تحقیق کی ہے، بہت گہرائی کے اندر اگر جایا جائے تو اس کی بہت زیادہ تشریح ملتی ہے. لیکن پہلی وجہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے صرف 2 وجہ بیان کروں گا. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت ذات بائیں پسلی سے اس لیے نکلی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ کیا جائے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناقصات العقل و دین، یہ دین کے اندر بھی کمزور ہے اور عقل کے اندر، دماغ کے اندر، سوچنے سمجھنے کی صفت کے اندر بھی یہ کمزور ذات ہے. اور جو آدمی، مرد جس کا پورا ڈھانچہ 360 جوڑ کا بنا ہوا ہو اور اس کے ایک جوڑ یعنی ایک پسلی سے عورت بنی ہوئی ہو، تو پھر مرد اور عورت کے اندر کتنا فرق رہے گا، اپنا ایمان سے اپنا اندازہ لگا لیجئے. ایک وجہ بیان ہوئی. دوسری وجہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عورت کو بائیں پسلی سے کیوں پیدا فرمایا گیا، دائیں سے کیوں نہیں فرمایا گیا. وہ فرماتے ہیں تحقیق کرتے کرتے اس اندازے پر پہنچے ہیں کہ بائیں پسلی سے اس لیے پیدا کیا گیا کہ بائیں طرف انسان کا دل ہوتا ہے. دل پورے وجود کا کیا ہے؟ سربراہ ہے. وہ پورے وجود کی رگ رگ میں خون کو سپلائی کرتا ہے. ہر آدمی دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو بائیں طرف دل ہوتا ہے، تو بائیں طرف کی پسلی میں سے اور سب سے چھوٹی پسلی میں سے عورت ذات کو پیدا کیا گیا. تو اللہ کریم کے اس مقصد کا نتیجہ علماء کرام نے یہ نکالا کہ عورت صنف نازک ہے، اس سے جتنا پیار اور محبت کا طریقہ اور سلوک رکھو گے اتنی سیدھی رہے گی. ورنہ پسلی جس طرح ٹیڑھی ہوتی ہے یہ عورت بھی ٹیڑھی ہوگی. اس کے لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سختی بھی ان کے اوپر نہیں کرنی اور بہت زیادہ ان کے اوپر نرمی بھی نہیں کرنی. اگر بہت نرمی کی تو یہ عورت بالکل ٹیڑھی پسلی کی بجائے الٹا ٹیڑھی ہو جائے گی. اور جس طرح اگر بہت زیادہ سختی کی تو کہیں یہ پسلی ٹوٹ ہی نہ جائے. تو علماء فرماتے ہیں چھڑی بھی، مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ چھڑی بھی لٹکتی رہے اور مسئلہ بھی حل ہوتا رہے تو یوں کا توں بھی ہو جائے اور بات بھی بن جائے. تو یہ علماء کرام 2 وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے پسلی سے انسان کے، مرد کے جسم کی پسلی، بائیں پسلی سے عورت ذات کو پیدا فرمایا. بہرحال لمبی تشریح کا وقت نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا انسان کی تخلیق شروع ہوئی ہے. آدم علیہ السلام ہمارے باپ دادا، سب کے باپ دادا، انبیاء کے بھی باپ دادا، عورتوں کے بھی باپ دادا اور مردوں کے بھی اور ولیوں کے بھی، پیروں کے بھی، سب کے، انسانوں والی مخلوق کے سب سے بڑے باپ آدم علیہ السلام ہے. اللہ کریم نے فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے تم کو پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے، اسی ایک جان سے، خلق منہا زوجہ، اس سے اس کی بیوی بھی بنائی. آگے اس کی تشریح مفسرین لکھتے ہیں کس لیے بنائی، تاکہ اس کو آرام پہنچے، راحت پہنچے، سکون بنے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے
میاں بیوی سے، پھر آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام سے، پھر آگے کائنات انسانیت کی تخلیق ہوئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رجالن کثیرا ونساء، بہت زیادہ مرد بنے، بہت زیادہ عورتیں بھی بنی، عورتیں اور مرد پھر آپس کے اندر وہ شادیاں کرتے رہے، ان کے اوپر وہ حقوق زوجین ادا ہوتا رہا، پھر نسل در نسل بڑھتی رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات پھیلتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، قیامت تک کائنات بڑھتی جائے گی، انسانوں والی مخلوق بڑھتی جائے گی، لیکن پیچھے بھی لحاظ اس بات کا رکھنا ہے واتقوا اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہ تمہارے اوپر پڑی رہے گی ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ بن جائے، انسان کا ذہن بن جائے تو انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا، کوئی گناہوں کی طرف میل نہیں ہوتا۔ تفسیر مکی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بھلے معنی سے ایک آدمی کا، انہوں نے اپنے انداز میں لکھا ہے، میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس نے کہا ایک عالم کے پاس جا کر کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ سے ڈروں، لیکن مجھے ڈر نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا تمہارے اندر کیا کیا عادات بری ہیں؟ وہ کہنے لگا شراب کا عادی ہوں، اور لڑکیوں کا عادی ہوں، ہوس پرست ہوں، چوری کرتا ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، کوئی کام مجھ سے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتا، سارے گناہ میرے ذمہ ہیں، اور میں بس انہی کی غلط عادات کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں، لہذا کوئی حل نہیں ہے کہ میں پیچھے مڑ کر آؤں۔ تو وہ عالم اس کو کہنے لگا کہ تو ایسا کر، نماز پڑھی کر، 5 وقت کی با جماعت نماز ادا کیا کر۔ نماز اس نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ العزیز میں نماز چھوڑوں گا نہیں، اب 5 وقت نماز کو قائم کروں گا۔ جس وقت بھی وہ اپنے کلب کی طرف، اپنے دوستوں اور اپنی صحبت والوں کے ساتھ جاتا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دن گزرا، اس نے نماز کی پابندی کی، ساتھیوں نے، دوستوں نے کہا، جو اس کے لیے برے دوست تھے، صحبت والے تھے، ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے تو ہمارے ساتھ چلتا نہیں ہے، شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، جی میں نے شراب پی لی تو دماغ پر پردہ پڑ جائے گا، تو پھر میں نماز کا وقت کا پتہ نہیں چلے گا، نماز نہیں پڑھ سکوں گا، لہٰذا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے نماز تو میں نے کسی حال میں نہیں چھوڑنی، لہٰذا شراب چھوڑ دیتا ہوں، نماز کا وقت میں پابند ہوں۔ بہرحال مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر دوستوں نے بڑا اصرار کیا، آؤ کلب کی طرف چلتے ہیں، آؤ ڈانس پارٹی ہے آج وہاں چلتے ہیں، آج فلاں فلاں سینمے میں چلتے ہیں، وہاں شراب پئیں گے، وہاں یہ وہ کریں گے، بہت سی بری عادتیں تھیں اس کے اندر۔ اس نے کہا اگر میں آپ کے ساتھ چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو پھر مجھ سے عشاء کی نماز رہ جائے، تو عشاء کی نماز میں نے پڑھ کر پھر میں آؤں گا۔ پھر وعدہ کر لیا اسے، پھر نماز پڑھی، پھر کہنے لگا میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں آ پاؤں گا۔ تو 3-4 دن جس طرح یوں گزرے، اس سے کوئی گناہ بھی نہ رہا، پاک صاف ہو کے پھر وہ اس عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا بہت ہی اچھا کلیہ آپ نے بتایا ہے نماز پڑھنے والا، کہ میں نے نماز کی نیت سے نماز پڑھتے ہوئے مجھ سے ساری بیماریاں، ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئی، یہ بہت بہترین نسخہ تو نے دیا ہے۔ وہ کہنے لگا میرا یہ نسخہ نہیں ہے، یہ رب
کعبہ کی قسم یہ اس رب کا نسخہ ہے جس نے آسمانوں پر بھیج کر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اور پھر یہ فرمایا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، جہاں یہ فرمایا وہاں اللہ کریم نے یہ بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں بے حیائیاں سب دور کر دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو وہ آدمی رک گیا، وہ کہنے لگا یہ میرا اپنا نسخہ نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا نسخہ ہے۔ نماز جو پڑھتا رہے گا اس سے تمام کے تمام گناہ، برائیاں، بری عادات سب ختم ہو جائیں۔ تو صرف اور صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو اتقو ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اپنے رب کا قانون مانتے رہنا، اپنے رب سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے رہنا۔ اللہ کے قانون پر عمل کرتے کرتے تمہاری موت آنی چاہیے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس ذات سے بھی ڈرو، اس اللہ سے بھی ڈرو جس ذات سے تساءلون بہ، جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے پھر رہے ہوتے، اللہ کے نام سے فلاں چیز مجھے دے دے، اللہ کے نام پر مجھے فلاں دے دے، فلاں دے دے، مانگنے کی رسم بھی تم ادا کرے ہو۔ لہذا ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ نگاہ کے اندر کس کے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کی نظر کے اندر تم آ گئے ہو، لہذا تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ والارحام، دوسرا کام تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ صلہ رحمی بھی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، ہمسایوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، مسافروں کے بھی حقوق بھی ادا کرنے ہیں، قرابت والوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا والارحام، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، تعلق جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ جس مذہب پر بھی ہوں، جس عقیدے پر بھی ہوں، انسانی ناطے سے اللہ کریم نے فرمایا تم میں سے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کائنات کو یوں ہی ہم نے پھیلا دیا ہے، پھر تمہارے اندر اتنی تو ہمدردی ہونی چاہیے کہ انسانی ناطے سے تم لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے صلہ رحمی کرو، رحمت والا معاملہ کرو، رحم دلی سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیکم رقیبا، تمہارے اوپر نگہبان، انچارج، دروغہ اور نگہبان، سرپرست۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال کے اندر ہر بات کو، ہر لہجے کو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ لہٰذا ڈر کس کا پیدا ہونا چاہیے؟ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے
اس کے میں رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہوں۔ جو شخص میں اللہ کریم سے ڈرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، میں اس کے غیب کے خزانے سے اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہوں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، باویں جتنی بھی مشکلات کے اندر بھی وہ پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، میں اللہ کا ڈر اس کے اندر آ گیا تو میں اللہ کریم کہیں سے بھی اس کے لیے نکلنے کے راستے بھی بنا دیتا ہوں۔ اور باقی رہی بات یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر اللہ سے ڈرنے کا ذکر فرمایا، اور یہ وہ واحد آیت ہے، جامع معنی آیت ہے، جتنے بھی مسئلے اس سے نکالو اس آیت سے مسئلے نکل آتے ہیں۔ اور یہ وہ واحد آیت ہے جو نکاح کے وقت بھی مولوی دولہے کے سامنے خطبے کے اندر پڑھتا ہے، یہ وہ آیت ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے، اسی طرح ایک سورت غالباً سورۃ طٰہٰ یا اس کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ تینوں آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تینوں آیتیں خطبے کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد حدیث بھی پڑھی جاتی ہے جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے۔ باقی رہا انشاءاللہ العزیز خلاصہ بھی چلتا رہے گا، ساتھ میں درس قرآن بھی انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا ہر اتوار کو۔ تم لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بر وقت درس قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں بیماروں کے لیے بھی اور باران رحمت کے لیے بھی، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد و نرینہ عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ ان کے غیب سے انتظام فرما، یا اللہ جو ان کو محتاج ہیں ان محتاجی دور فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک تبارک وتعالیت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا